بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق شروع کرنے لگے ہیں القواعد فی علم تجوید. یہ الحمدللہ نیا ایڈیشن آ چکا ہے. تو اس نئے ایڈیشن کی بھی ماشاءاللہ 1000 کے قریب کتابیں ماشاءاللہ تقسیم بھی ہو گئیں، چلی بھی جا چکی ہیں پورے پاکستان مختلف جگہ پہ. اللہ تعالیٰ اس کو مزید قبولیت نصیب فرمائے. تجوید کی اہمیت پر میں بیان پہلے کر چکا ہوں، اس کا سبق پڑھا چکا ہوں. تو البتہ اس میں جو آیات لکھی ہیں ان کا تھوڑا سا حوالہ دے کے مختصراً بات کو آگے چلاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، پینک لگانی پڑے گی جی. قرآن کے حوالے سے ہے ورتل القرآن ترتیلا. اس کی وضاحت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور تفسیر لکھی ہوئی ہے. الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. اب یہ جملہ بالکل عام ہے. اس کا آسان مفہوم جو تشریح میں کیا لکھا ہے کہ تجوید کا تعلق قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہے اور وقف کا تعلق قرآن کے معانی کے ساتھ، قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہے. اب خود سوچیں کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے علماء کا اس میں کتنا بڑا کردار ہوگا، کیونکہ عالم ہوگا ترجمہ سمجھے گا تو وقف آدھے کو سمجھے گا نا جی. تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ ان یقرأ القرآن کما انزل، قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن کو نازل تجوید کے ساتھ کیا گیا، لہذا پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ ہے. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض عین ہے. اس شعر کا یہ مفہوم ہو گیا. ٹھیک. دلیل کیا ہے؟ لأنه به الإله انزل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل بھی تجوید کے ساتھ کیا. قرآن کی شان ہے. اور پھر ہم تک پہنچا وہاں قضا، اسی طرح منو اللہ تعالیٰ سے لے کر الینا ہم تک مسئلہ پہنچا بھی تجوید کے ساتھ ہے. پہنچا بھی، سمجھ آئی؟ اچھا جی. اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اسی شعر کے آگے تشریح میں شیخ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے حروف کو ان کے مخارج اصلیہ سے نکالنا، ان کی صفات کو ادا کرنا، یہ اس کا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ان کا فرمان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء محدثین کو کہا کا جی شیخ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ھذا علم، یہ تجوید کا علم ایسا ہے لا خلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انہ فرض کفایہ، اس کا علم یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. والعمل به فرض عین، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. ٹھیک ہے جی. فقہا نے آگے ساری وضاحت اس کے اندر فرمائی. پھر قرآن کو خوبصورت پڑھنا پیارے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے بھائی؟ سنت. زینوا القرآن باصواتکم حسنوا القرآن باصواتکم، جی اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے زینت بخشو. کیا ہے بھائی؟ تو زینو کس کا صیغہ ہے؟ امر کا. کس کا صیغہ؟ تو قرآن کو زینت دینے کے لیے حکم کس کو؟ صرف قاریوں کو ہے؟ سب مسلمانوں کو، نبی کے ہر امتی کو، نبی کے ہر امتی کو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو دو باتیں اس میں خلاصہ اکٹھا ہوا. قرآن کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے، قرآن کو خوبصورت پڑھنا پیارے نبی کی سنت ہے. اور تجوید کہتے کسے ہیں؟ ہوا اداؤ کا اداء الرسول. تجوید کہتے ہیں کہ ہماری قرآن پڑھنے کی ادا ایسے ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی، اس پہ انسان قادر ہو جائے. تو تجوید یہ ہے. جب ہم کہیں گے جی اس کے قواعد ہیں، اس کے مخارج ہیں، وہ پتہ نہیں جی کون پڑھے کون سمجھے. جب یہ ہر مسلمان کے سامنے داعیہ پیش کیا جائے کہ بھئی جیسے اللہ کے نبی قرآن خوبصورت پڑھتے تھے اسی طرح نبی کی سنت مطابق ہمیں اسی طرح قرآن خوبصورت پڑھنا آ جائے، اس کے لیے کون کون تیار ہے بھئی؟ سب تیار ہوں گے انشاءاللہ، ہیں جی. جیسے نبی قرآن پڑھتے تھے ایسے ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. یہ ہے تجوید کا اصل مقصد. ٹھیک ہے جی. اور سعادت دارین ہیں. باقی تجوید کے لغوی معنی اصطلاحی جو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں کتاب کے اندر پڑھ لیں گے.
اصل مقصد کیا ہے؟ اور اس کا موضوع حروف تہجی جس پر ہم ابھی تک لگے رہے. غرض و غایت مقصد غلطی کو بچانا. فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. کیا ہے؟ اللہ کی دونوں جہانوں کی کامیابی. حکم پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین، مسائل کو یاد رکھنا فرض کفایہ. اسی طرح ہم نے مراتب پڑھے ہیں تجوید کے. مراتب وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ جو شروع سے بتایا کہ بالکل سلو موشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. تھوڑی سی رفتار مناسب، اس کو کہتے ہیں ترتیل. ٹھیک ہے، اس سے تھوڑی اور زیادہ تیز جیسے نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تدویر. پھر جیسے تراویح میں تھوڑا اس سے تیز پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حدر. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہے حدر. یہ کیا ہے؟ تو چار ہیں بس، اس سے اگلا پانچواں گیئر نہیں لگانا. وہ کیا ہے؟ غدر، دھوکہ. غلط قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو غدر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. غدر نہیں کرنا. تو لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں حدر پڑھ رہا ہوں نا جی، تو وہ حدر نہیں ہوتی، وہ غدر ہوتا ہے. حدر پڑھو تو حدر کے یہ طریقہ ہے جو میں نے اب عرض کیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ مزید آتی رہیں گی، انشاءاللہ اس کو مزید پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر.